اس وقت جو بھی صورتحال ہے، خاص کر کے آپ نے دیکھا جو میر علی والا واقعہ تھا اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر اس طرح سے الزامات جو ہیں وہ لگنے شروع ہو گئے پاکستان تحریک انصاف پہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی منطقی انجام تک یہ معاملہ جا سکتے ہیں، یا پھر یہ صرف الزام برائے الزام ہے کہ آپ بس ایک سیاسی جماعت جو آپ کی مخالف ہے، کل تحریک انصاف اس طرح کے الزامات لگاتی تھی، اب پاکستان مسلم لیگ نواز یا جو حکمران اتحاد ہے وہ الزامات لگا رہا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اب پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک روگ آرمی کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے خود شیر افضل مروت اور باقی لوگوں نے عادل راجہ کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی، اور پھر گزشتہ دنوں عادل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مجھے تو علیمہ خان کے دیور نے یہ ٹویٹ کرنے کے لیے کہا ہے اور میں یہ ٹویٹ علیمہ خان صاحبہ کی دیور کی عثمان خان کی ہدایت پہ کر رہا ہوں، جبکہ شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے دو تحریک انصاف نظر آتی ہیں، ایک تحریک انصاف جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، ایک تحریک انصاف جو پاکستان سے باہر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بھی دو رنگ ہیں، ایک جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور ایک جو پاکستان سے باہر موجود ہے۔ جو پاکستان سے باہر موجود ہے اور جو پاکستان کے اندر موجود ہے، دونوں میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی ہے۔ دونوں کی پالیسیز، دونوں کی ٹون، دونوں کی گفتگو، دونوں کے ٹویٹس بہت الگ الگ ہیں، دونوں کے ٹویٹر سپیسز دیکھیں بہت الگ الگ گفتگو ہے۔ لہذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اوورسیز سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اب ایک روگ آرمی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ان کے اپنے لیے بھی درد سر ہے اور ان کے اپنی پالیسیز سے بھی اس کا کوئی ہمیں نہیں نظر آتی مطابقت۔ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں مزمل صاحب نہیں ابہام بھی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے شہداء کے حوالے سے پاکستان کے عوام بڑے سینسٹیو ہیں اور تحریک انصاف بھی سینسٹیو ہے، اس میں کوئی وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے، وہ پاکستانی ہیں، تو کیوں اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ بغیر کیا تحقیقات حکومت کر سکتی ہے؟ کیا وہ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچے؟ آپ کی اطلاع کیا ہے؟ پھر میں ازما ہیں ان سے جواب بھی لوں گی۔ یقیناً حکومت کو تو اپنی جگہ جواب دینا چاہیے، لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کور کمانڈر کوئٹہ کی شہادت کے وقت بھی یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ اس وقت بھی ایسے ٹویٹس سامنے آئے تھے جس میں شہادت کی توہین کی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی متعدد مواقع پہ شہادتوں کی توہین کی گئی ہے۔ پھر 9 مئی کے واقعات میں بھی ہمیں شہداء کی یادگاروں کی توہین نظر آتی ہے۔ چلے ہم مانتے ہیں کہ ان کو فوج کے سیاسی کردار پر بہت اعتراض ہے اور ہونا بھی چاہیے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس پر احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہداء کا کون سا سیاسی کردار تھا جس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا تھا اور ان کی یادگاریں اٹھا کر پھینکی جا رہی تھیں۔ وہ کون سا سیاسی کردار تھا شہداء کا جس کے اوپر اچھا میں اس پہ بالکل میں مہر والوں کو بھی میں مہر کو بھی اس پہ انگیج کرتی ہوں۔ مہر، اب ظاہر ہے کہ ایک 9 مئی ہو چکی ہے، اس کے بعد سے اتنے زیادہ الزامات بھی ہیں، ابھی تو تحقیقات وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک پولیس رات پہ گزر رہی ہے، ابھی بھی اس پہ سے گزر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، یا یہاں پہ بلکہ بیرسٹر گوہر نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے خود سے، مگر خود نے کہہ دیا کہ نہیں وہ وہاں پہ انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ جی فرسٹلی بالکل آسمان 9 میں بھی ایک الزام ہے، ہمارا تو اس پہ بڑا واضح موقف ہے۔ میں آپ کے شو پہ بھی کافی دفعہ یہ موقف رکھ چکی ہوں کہ 9 مئی میں ہماری جماعت ملوث نہیں تھی، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو۔ ہمارے لوگوں نے نہ فوجی تنصیبات پہ اٹیکس کیے، نہ کوئی انہوں نے مجسموں کو اٹیک کیا۔ ہم سب کے دلوں میں بڑی محبت ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہداء کے لیے اور اپنے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی جو سرحدوں پہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ ہم سب نے دو ٹوک جواب بھی دیا ہے، جتنی لیڈرشپ ہے، جتنی قیادت ہے، سب نے، انہوں نے بھی کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے جماعت چھوڑی اور انہوں نے بھی جنہوں نے جماعت نہیں چھوڑی، سب نے ایک ہی بات کی، جہاں تک شہداء اور افواج پاکستان